الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں دوسرے باب اخلاقیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس باب میں پہلے یہ بحث کی گئی کہ اخلاقیات کی فطری اور عقلی بنیادیں کیا ہیں۔ پھر یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید اخلاقیات کے لیے اصل الاصول کی حیثیت سے کیا چیزیں بیان کرتا ہے۔ پھر دو حصوں میں بحث کو تقسیم کر دیا گیا۔ اخلاقیات کے فضائل اور رذائل، یعنی وہ چیزیں جو ہر حال میں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں، اور وہ چیزیں جن سے ہر حال میں بچنا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ لازمی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی جن میں عف نہیں ہوگا، جن کے لیے آدمی کو اپنی تربیت بہرحال کرنی ہی ہے۔ ان میں کبیرہ گناہ بھی زیر بحث آ گئے، ان میں وہ نیکیاں اور وہ خیر کی چیزیں بھی زیر بحث آ گئیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اخلاقی طور پر ضروری قرار دیا ہے۔ پھر جمال و کمال کی بحث شروع ہوئی، یعنی اب اس جگہ سے آگے بڑھ کر وہ اعلیٰ مقامات کیا ہیں جو ایک بندہ مومن کو حاصل کرنے کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ اس وقت یہی چیز ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں پانچویں چیز زیر بحث ہے، یعنی صبر۔ صبر کیا ہے؟ قرآن مجید نے اس کو کس مفہوم میں استعمال کیا ہے، پھر کس طرح اس کو اٹھایا ہے، اس کے مواقع کس طرح متعین کیے ہیں، اور جن مواقع پر پھر یہ لفظ استعمال ہوا ہے ان میں کن کن پہلوؤں کو نمایاں کیا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھنے کی صحیح کر رہے ہیں۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت کی جدوجہد کے لیے اٹھنے والوں کو بھی جب کچھ ہدایات کی ہیں تو اسی لفظ کو استعمال کیا ہے۔ میں نے لکھا ہے، دعوت کی جدوجہد کے لیے اٹھنے والوں کو ایک اہم ہدایت قرآن میں یہ کی گئی ہے کہ ان کے مخاطبین اگر ظلم و زیادتی اور ایذا رسانی پر اتر آئیں تو بہتر یہی ہے کہ ان کی بدتمیزیوں کو نظر انداز کر کے وہ ان کی بدخواہی کا جواب بھی نیکی سے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص لوگوں کے سامنے دین کی دعوت پیش کرتا ہے، دین کا پیغام انہیں پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حق اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے نازل کیا ہے اس کی شرح و وضاحت کی خدمت انجام دیتا ہے، تو یہ بات ظاہر ہے کہ دوسروں تک پہنچے گی۔ جب دوسروں تک پہنچے گی یا پہنچائی جائے گی تو اس کا رد عمل ہوگا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ رد عمل شائستہ ہو، تہذیب کے دائرے میں ہو، مخاطبین اسے اپنے اوپر یا اپنے عقائد پر یا اپنے تعصبات پر یا اپنے پس منظر پر یا اپنے علوم پر کوئی حملہ نہ سمجھ بیٹھے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے ہر طرح کا رد عمل ہوتا ہے۔ اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ مخاطبین میں سے کچھ سعید روحیں بات سننے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر بات سمجھیں بھی اور قبولیت کی طرف بھی قدم بڑھا دیں، لیکن تاریخ یہی بتاتی ہے کہ زیادہ تر منفی نفسیات ہی رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ اس میں استہزاء بھی ہوتا ہے، استخفاف بھی ہوتا ہے، اس میں عیب چینی بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس سے آگے بڑھ کر ظلم، زیادتی اور ایذا رسانی تک بھی نوبت پہنچ جاتی۔ وہ چیز جس کو قرآن مجید نے فتنے سے تعبیر کیا ہے، ہماری پرانی تہذیبوں میں اور ہمارے پرانے تمدن میں وہ لازماً پیدا ہو جاتی تھی، یعنی بادشاہوں کی طرف سے، امراء کی طرف سے، بالادست طبقوں کی طرف سے،
غلاموں کے لیے آقاؤں کی طرف سے، اور چونکہ دور ایسا گزرا ہے کہ جس میں والدین کو بھی اپنے بچوں پر، اپنی اولاد پر غیر معمولی اختیارات رہے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی یعنی ہر طرح کی ایذا رسانی، ہر طرح کا ظلم، ہر طرح کی زیادتی، مار پیٹ بھی ہو جاتی تھی، بعض اوقات لوگوں کو قتل تک کر دیا جاتا تھا۔ اس کی مثالیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی پیش آئیں۔ بعد کے زمانوں میں بھی ہم جب دیکھتے ہیں کہ دعوت و عزیمت کی ایک تاریخ مسلمانوں کے ہاں رقم ہوئی ہے، تو اس میں دعوت پیش کرنے والے، دعوت کی بات کرنے والے، دعوت سے تعلق رکھنے والے، دعوت کی مدد کرنے والے سب لوگ بارہا ظلم، زیادتی اور ایذا رسانی کا شکار ہوئے۔ ہمارے سامنے اخوان المسلمین کی تاریخ ہے، ہمارے سامنے اپنے ملک میں بعض اہل علم کی تاریخ ہے کہ جنہوں نے دین کی صحیح بات اپنی دانست میں کہنے کی صحیح کی، اور پھر ان کو اس طرح کی چیزوں کا ہدف بنا لیا گیا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ مخالفت، متعصبانہ مخالفت، استہزاء، استخفاف، طرح طرح کے تسامحات کو نمایاں کر کے ان کو نیچا دکھانے کی کوشش، عیب چینی، اور پھر آخری مرحلے میں غلط نوعیت کا پروپیگنڈا، اور آگے بڑھ کر ظلم، زیادتی اور ایذا رسانی۔ تو یہ سب چیزیں ہم نے اپنے زمانے میں بھی دیکھی ہیں، قریب کے دور میں بھی دیکھی ہیں، اور تاریخ میں بھی دیکھی ہیں۔ اگر کوئی شخص چاہے تو مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب کی تاریخ دعوت و عزیمتی پر ایک نظر ڈال لے تو وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ ہر دور میں کیا معاملات لوگوں کے ساتھ ہوتے رہے ہیں۔ لیکن اس سب سے قطع نظر یہاں تو کہا جا سکتا ہے کہ عام لوگ ہیں، عام انسان ہیں، اپنی تحقیق بیان کر رہے ہیں، جس چیز کو اپنی نگاہ میں صحیح سمجھتے ہیں وہ بات لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو رد عمل کی کچھ وجہ ہو سکتی ہے۔ اللہ کے آخری پیغمبر کے معاملے میں بھی یہی کچھ ہوا ہے، یعنی وہ بھی ظاہر ہے کہ جس معاشرے میں تشریف لائے تھے وہ ان کی اپنی قوم تھی، وہ دین ابراہیمی کی اتباع کے دعوے دار تھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، کعبے کے متولی تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج و عمرہ کرتے تھے۔ ان کا اپنا ایک دینی تصور تھا جس کے تحت وہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہا گیا کہ اب ان لوگوں کو آپ صاف صاف یہ بتا دیں کہ اللہ کا دین یہ ہے، حق یہ ہے، تو جس طرح کی مخالفت ہوئی، جس طریقے کی ایذا رسانی ہوئی، جس طریقے کا سب و شتم تک کیا گیا، جس طرح کے الزامات لگائے گئے، وہ سب قرآن مجید میں بڑی حد تک محفوظ کر دیے، مدینے میں بھی، مکے میں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف ادوار میں بھی۔ تو یہ جو بات یہاں کہی گئی ہے یہ اس لحاظ سے بڑی اہم بات ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے مختلف صورتحال کہیں پیش آ جائے۔ جب بھی بے لاگ طریقے سے حق بیان کیا جائے گا، جو کچھ پہلے سے دینی تصورات میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، کوئی بدعت گہرائی ہے، کہیں کوئی چیز ایسی ہے کہ جو دین کو بگاڑنے والی ہے، لوگوں نے اس کو اختیار کیا ہے، اس کی اصلاح کی جائے گی، صحیح دین کا چہرہ دکھایا جائے گا، تو لازمی نتیجہ یہی نکلے گا کہ یہ سب چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی پرانے زمانے کی سرگزشت ہے، اس کا تجربہ ہر دور میں کیا جا سکتا ہے۔ اس سب کو سامنے رکھیے اور پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ دعوت کی جد و جہد کے لیے اٹھنے والوں کو ایک اہم ہدایت قرآن میں یہ کی گئی ہے کہ ان کے مخاطبین، یعنی جن کو وہ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، ان کی قوم کے لوگ اگر ظلم و زیادتی اور ایذا رسانی پر اتر آئیں، یعنی جو پہلے مراحل ہیں ان کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو اس سے کمتر ہیں، یعنی استہزاء کرنا، استخفاف کرنا، مذاق اڑانا، نیچا دکھانے کی صحیح کرنا، عیب چینی کرنا، کہیں کوئی غلطی ہو گئی، کہیں سبقت لسانی سے کوئی غلط لفظ زبان سے نکل گیا، اس کو موضوع بنا لینا۔ غرض یہ کہ اس طرح کی چیزیں تو بہت چھوٹی ہوتی ہیں، اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ظلم، زیادتی اور ایذا رسانی سے بھی سابقہ پیش آ جائے تو بہتر یہی ہے کہ ان کی بدتمیزیوں کو نظر انداز کر کے وہ ان کی بدخائی کا جواب، ظاہر ہے کہ جو آدمی بھی دین پیش کر رہا ہے وہ تو خیرخواہی کے جذبے میں پیش کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ صحیح بات تک پہنچ گیا ہے
تو وہ لوگوں کی خیرخواہی کے جذبے ہی سے انہیں بتائے گا کہ یہ ایک غلطی میں پڑے ہوئے ہیں، یہ اس سے نکلیں، صحیح بات کو سمجھیں، ان کے لیے دنیا میں بھی اس سے بہتری ہوگی، آخرت میں بھی ان سے بہتری ہوگی۔ تو دوسری جانب دائرہ کے بدخواہی کا رویہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہمیں نصیحت کی ہے بار بار کہ تم سچائی پر اور خیرخواہی پر کھڑے ہو جاؤ، اور میں نے دین حق میں یہ نقل کیا ہے کہ وہ رویہ جو ہم سے مطلوب ہے وہ خیرخواہی کا رویہ ہے، دین و نصیحہ۔ اور اس میں یہ کہا گیا ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیرخواہی اللہ کے لیے، خیرخواہی رسول کے لیے، خیرخواہی مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے، ہر شخص کے لیے خیرخواہی کے سچے جذبے کے ساتھ دین کی دعوت پیش کرنی چاہیے اور دین پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو اب اگر یہ صورت ہے اور دوسرے بدتمیزیوں پر اترے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ وہ ان کی بدخواہی کا جواب بھی، بدتمیزیوں کو نظر انداز کر کے ان کی بدخواہی کا جواب بھی نیکی سے دیں، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ خاموش رہیں، نیکی سے اس کا جواب دیں۔ یہ ظاہر ہے کہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، آسان نہیں ہوتا۔ دوسرا آدمی ہر لحاظ سے حملہ آور ہو رہا ہے، عزت پر بھی حملہ آور ہو رہا ہے، وقار پر بھی حملہ آور ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے جان و مال کو بھی نقصان پہنچانے کی صحیح کرے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان کی بدخواہی کا جواب نیکی سے دو۔ یہ ظاہر ہے کہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ برداشت، تحمل اور عفو و درگزر کی جو صفت اس کے لیے آدمی کو اپنے اندر پیدا کرنی پڑتی ہے، یعنی اب اس کے جواب میں آپ سے کیا تقاضے ہیں؟ برداشت کیجئے، تحمل سے کام لیں۔ دوسرے نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، بدخواہی کی ہے، سب و شتم کیا ہے، عیب چینی کی ہے، الزامات لگائے ہیں، جھوٹ بولا ہے، اس سب کے جواب میں عفو و درگزر سے کام لیا جائے تو یہ جو صفت ہے آدمی کو پیدا کرنا ہوتی ہے جب اپنے اندر، تو کوئی آسان کام نہیں ہے یہ۔ لیکن قرآن نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ کیا ہے؟ صبر، یعنی صبر ہی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہاں جو وضاحت کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ صبر ایسی جامع تعبیر ہے، ہمارے لیے صحیح رویوں کی جامع ترین تعبیر ہے کہ قرآن نے اس کو مختلف مواقع پر استعمال کر کے بتایا ہے کہ یہ کیوں جمال و کمال میں ایک غیر معمولی صفت ہے جو آدمی کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ تو اس کو پھر سنیے اور پھر قرآن مجید نے جو ارشاد فرمایا اس کو بھی سنیے۔ دعوت کی جد و جہد کے لیے اٹھنے والوں کو ایک اہم ہدایت قرآن میں یہ کی گئی ہے کہ ان کے مخاطبین اگر ظلم و زیادتی اور ایذا رسانی پر اتر آئیں تو بہتر یہی ہے کہ ان کی بدتمیزیوں کو نظر انداز کر کے وہ ان کی بدخواہی کا جواب بھی نیکی سے دیں۔ یہ ظاہر ہے کہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ برداشت، تحمل اور عفو و درگزر کی جو صفت اس کے لیے آدمی کو اپنے اندر پیدا کرنی پڑتی ہے، قرآن میں اس کے لیے صبر ہی کا لفظ آیا ہے۔ اور یہ ہدایت جہاں بیان کی ہے ذرا سنیے کیا تقاضا کیا ہے۔ یہ سورہ نحل کی 125 اور 126 آیات ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک ھو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وھو اعلم بالمہتدین وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ تم اے پیغمبر اپنے پروردگار کے راستے کی طرف دعوت دیتے رہو، یعنی جو ہدایت تمہیں پہنچائی گئی ہے، جو حق تمہیں سمجھایا گیا ہے اس کی طرف لوگوں کو بلاتے رہو۔ تم اے پیغمبر اپنے پروردگار کے راستے کی طرف دعوت دیتے رہو حکمت کے ساتھ، یعنی ایسا اسلوب اختیار کرو کہ بات دل نشیں ہو، اس کو دانش مندی کے ساتھ پیش کیا جائے۔ یہ کوئی سروں پر ہتھوڑا مار دینے کا اسلوب نہیں ہے، بلکہ شفقت، محبت، ملائمت، بات سمجھانے کا اچھا انداز اور اسی طرح استدلال سے بات پیش کرنا، یہ سب چیزیں حکمت کے ایک لفظ کے اندر موجود ہیں۔ تو میں پیغمبر اپنے پروردگار کے راستے کی طرف دعوت دیتے رہو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، یعنی اگر
بات بیان کرنی ہے تو استدلال سے بیان کی جائے، رویہ اختیار کرنا ہے تو دانشمندی کا رویہ اختیار کیا جائے، بات کہنی ہے تو اس کے لیے صحیح موقع، صحیح اسلوب کا انتخاب کیا جائے، یہ سب حکمت کے تقاضے ہیں۔ اور اگر نصیحت ہے تو نصیحت بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہونی چاہیے، والموعظۃ الحسنہ، یعنی لوگوں کو کٹہرے میں کھڑے کرنا کا انداز، براہ راست مخاطب کر لینے کا انداز، کسی چیز کو سامنے رکھ کر بس یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے اپنے دل کا غبار نکالا جا رہا ہے، جو مذہبی لوگوں میں چیز پیدا ہو جاتی ہے، اس سے روکا ہے۔ والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اب ظاہر ہے کہ استدلال بھی کیا، دلیل بھی دی، صحیح موقع پر بھی بات کی، جذبات کا بھی خیال رکھا، اس کے ساتھ نصیحت کی بات ہوئی تو وہ بھی اچھے طریقے سے کی، تاہم بحث تو کہیں نہ کہیں پیدا ہو ہی جائے گی، یعنی کہیں مباحثے کا موقع آ ہی جائے گا۔ تو فرمایا کہ بحث بھی اگر کرنی پڑے اور ان کے ساتھ اس طریقے سے بحث کرو جو پسندیدہ ہے، یعنی یہ بحث ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو اینٹ پتھر ہاتھ میں آیا پھینک دیا، دوسرے کی خامیاں تلاش کرنی شروع کر دیں، جو رویہ وہ اختیار کر رہا ہے جواب میں وہی اختیار کر لیا، الزامی جوابات دینے کو اپنا وتیرہ بنا لیا۔ تو ہدایت کی گئی کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر مباحثے کی بھی ضرورت پیش آ گئی ہے تو یہ پسندیدہ طریقے سے ہونا چاہیے۔ یہ جو ہمارے ہاں لوگوں کے اندر یہ ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو چیلنج کر رہے ہیں اور چیلنج کی مجالس منعقد کی جا رہی ہیں، اس کے لیے مناظرے منعقد ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کے بالکل خلاف ہیں۔ یعنی اگر آپ نے بات پہنچانی ہے تو استدلال سے بات پہنچائیے، اچھے اسلوب میں نصیحت کر دیجئے، بحث کا موقع ہے تو وہ افہام و تفہیم کے انداز میں ہونی چاہیے، اس میں مکالمہ ہونا چاہیے، وہ ایک دوسرے کے سامنے ایک نقطہ نظر کو دلائل کے ساتھ بیان کر دینے تک محدود رہنی چاہیے۔ اس میں فتح و شکست کا عنصر جیسے ہی شامل ہوتا ہے تو بس فوراً شیطان آ جاتا ہے، تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان کے ساتھ اس طریقے سے بحث کرو جو پسندیدہ ہے۔ یہ آگے جو کچھ فرمایا ہے اس میں بڑی بلاغت ہے، قرآن مجید یہ بات مختلف اسالیب میں کہتا ہے، یقیناً تیرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پانے والے ہیں۔ یعنی تم کیا فیصلہ کرو گے اور فیصلہ سناؤ گے، یہ تو اللہ کا کام ہے، اس کی نگاہوں سے کیا چھپا ہوا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس نے گمراہی اختیار کی ہے اور کون صحیح بات کہہ رہا ہے، اس لیے اس کے فیصلے بھی اسی پر چھوڑ دو۔ یعنی بات کرو، اچھے اسلوب میں بات کرو، بحث کرو، اچھے انداز سے بحث کرو، لیکن اس کو فتح و شکست کا مسئلہ بنانے، لوگوں کے کفر و ایمان کے فیصلے کرنے اور اس جگہ تک پہنچا دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں پر تلخی تلخی ہوتی ہے، بلکہ محبت کے ساتھ بات کا رخ موڑ دینا چاہیے، جس کو قرآن مجید میں اعراض کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ اگر آپ کے مخاطبین غلط رویہ اختیار کر رہے ہیں تو گریز کر جائیے۔ تو فرمایا کہ یہ فیصلہ کہ کون راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون ہدایت پر ہے، یہ تیرا پروردگار کر لے گا، وہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اگر تم لوگ کسی وقت بدلہ لو، یعنی اب اتنی بات مقدر کر دی ہے کہ انسان ہے، ہو سکتا ہے کہ گالی دینے والا، ہو سکتا ہے سب و شتم کرنے والا، ہو سکتا ہے اظہار ثانی کرنے والا، اس قدر مشتعل کر دے اور بات وہاں تک پہنچ جائے کہ انسان سمجھے کہ اب مجھے کچھ تو کہنا ہی ہے، یعنی انسان ہے، یہاں تک پہنچ جاتی ہے نوبت۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ کسی وقت بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا، یعنی اب اگر کوئی بات کہنی ہے تو برابر کی بات کہہ دو۔ کچھ حوصلہ ہوتا ہے کہ چلیے کچھ اجازت تو دی، لیکن نہیں، بات ختم کر دی آگے۔ لیکن اگر صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت ہی بہتر ہے۔ تو گویا بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو اصلاً کیا مطلوب ہے، وہ کس کردار اور کس سیرت کی دعوت دینے والوں سے، علم کی خدمت کرنے والوں سے توقع کرتا ہے۔ یہ سورہ نحل تھی، اس میں اس طرح اس بات کو بیان کیا،
جس چیز کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا اور جو یہاں زیر بحث ہے، ظاہر ہے کہ یہاں دعوت اور اس کی حکمت عملی زیر بحث نہیں ہے، وہ تو قانون دعوت میں زیر بحث آئے گی۔ یہاں صبر کے مواقع بیان کیے جا رہے ہیں، تو جس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی صبر ہی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں جہاد کو۔ اگر آپ بصیرت کی نگاہ سے قرآن کا مطالعہ کریں تو سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا خیر، سب سے زیادہ اجر کی چیز کیا ہے؟ صبر۔ یعنی یہ معمولی چیز نہیں ہے، قرآن مجید نے تعلیمی حقیقت میں اس کی دی ہے۔ تو اب ذرا حامیم السجدہ کی آیات بھی سنیے، 33 سے 35 تک ہیں، ان میں بھی یہی موضوع ہے، یہی مضمون ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ تم ان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہو اے پیغمبر، اور اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے؟ یعنی یہی بڑی بات ہے کہ کسی کو یہ توفیق ملے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ تو پہلے گویا تسلی دی، اطمینان دلایا، جو کام کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بتایا کہ وہ کتنا بڑا کام ہے۔ تم ان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہو اے پیغمبر، اور اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ یعنی یہ اعلان کرے دنیا میں ہر آدمی اپنی شناخت کسی فرقے سے، کسی گروہ سے، اپنے خاص عقائد کے تصورات سے، اپنے مضمومات سے کرا رہا ہے، اور تم اللہ سے یہ توفیق پاؤ کہ اپنا تعارف مسلمان کی حیثیت سے کراؤ۔ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے 3 باتیں بیان کی۔ ایک یہ کہ اللہ کی طرف بلانے کی توفیق دے دی اللہ نے، دوسرے یہ کہ یہ بلانا بے عملی کا بلانا نہیں ہے، انسان کی اپنی زندگی بھی نیک عمل کا نمونہ بن گئی، اور تیسرے یہ کہ اپنا تعارف میں مسلمان ہوں۔ یہ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے سوا جو بھی شناخت سامنے لائی جائے گی وہ اللہ کی دعوت سے ہٹا دے گی۔ اللہ کی دعوت تو جب سے یہ دنیا بنی ہے اسی سعادت کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ یعنی میں مسلمان ہوں اس لیے تمہیں اللہ کے دین کی دعوت دے رہا ہوں، میں نے تمام تعصبات کو اٹھا کر الگ کر دیا ہے اس لیے تمہیں اللہ کے دین کی دعوت دے رہا ہوں، میں نے تمام فرقہ بندیوں سے اپنے آپ کو ہٹا دیا ہے اس لیے تمہیں اللہ کی دعوت دے رہا ہوں۔ اللہ کی دعوت، خالص اللہ کی دعوت اس وقت تک بنتی ہی نہیں جب تک کہ آدمی یہ نہ کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو اپنی اس شناخت کے ساتھ آدمی کھڑا ہو۔ فرمایا کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان، یعنی میں نے اپنا سر جھکا دیا، میں نے اپنے رب کی بات مان لی، مجھے جو اللہ کے پیغمبروں نے بات کہی تھی میں اسی پر کھڑا ہوں، میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، میری کوئی جماعت نہیں ہے، میرا کوئی تعصب نہیں ہے، میرے کوئی اپنے عقائد نہیں ہے، میں تو اسلام کی بات پیش کر رہا ہوں، یہ اللہ کی بات ہے، اور اپنے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ تو فرمایا اس سے اچھی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ اس میں شبہ نہیں کہ تمہارے یہ منکرین اب برائی کے در پہ ہیں، یعنی اتنی بات مقدر کر دی ہے کہ تم تو یہی کر رہے ہو، اور اس سے زیادہ اچھی بات کوئی ہو نہیں سکتی۔ ان کو دعوت دے رہے ہو، اللہ کی طرف بلا رہے ہو، وہ اللہ جس کو یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ ان کا خالق ہے، ان کا مالک ہے، تم اس کی طرف بلا رہے ہو۔ تمہاری اپنی ذاتی زندگی اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ہے، نیک عمل ظاہر ہے کہ سب سے بڑھ کر انسان کے اخلاقی وجود میں نمایاں ہوتا ہے، اور تم نے آ کر کسی کو نہیں کہا کہ میں تمہیں یہودیت کی دعوت دے رہا ہوں، میں تمہیں نصرانیت کی دعوت دے رہا ہوں، میں تمہیں فلاں اور فلاں فرقے کی طرف بلا رہا ہوں۔ تم نے تو آ کے ان کو وہ بات کہی ہے جو ان کے باپ ابراہیم نے ان کو کہی تھی کہ ہوا سماکم المسلمین، کہ میں مسلمان ہوں۔
اپنی اس شناخت کے ساتھ یہ دعوت دے رہے ہو، لیکن جواب میں کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے یہ منکرین اب برائی کے در پہ، یعنی اب یہ معاملہ وہاں سے آگے بڑھ چکا ہے کہ چلیے اختلاف ہو رہا ہے اور کچھ بحث ہو رہی ہے، اب یہ تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کرنے کے لیے آمادہ ہیں جو ایسے موقعوں پر وہ لوگ کیا کرتے ہیں جن کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا لیکن تم برائی کے جواب میں وہ کرو جو اس سے بہتر ہے، یعنی یہ برائی کریں تم نیکی کو اختیار کرو، یہ برائی کریں بدی چاہیں تم انہیں خیر کی طرف بلاؤ اور خیر کا رویہ اختیار کرو۔ تم برائی کے جواب میں وہ کرو جو اس سے بہتر ہے، اور پھر اطمینان دلایا تو دیکھو گے کہ وہی جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے وہ گویا ایک سرگرم دوست بن گیا ہے، یعنی اس کا دنیا میں بھی نتیجہ نکلے گا، وقت پر نکلے گا، لیکن اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا نا۔ یعنی ایسا تھوڑی ہے کہ آپ نے 2 دن ایک اچھائی کا رویہ اختیار کیا تو نتیجہ نکل آئے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ جو حکمت کی بات ہم نے تمہیں بتائی ہے، یہ جو کہا ہے کہ تم اچھا رویہ اختیار کرو، برائی کا جواب بھی نیکی سے دو، خیر سے دو، یہ جو بات ہم نے کہی ہے یہ جانتے ہو یہ بات کیسی ہے؟ اور یاد رکھو کہ یہ دانش، کہ یہ حکمت کی بات ہے۔ قرآن میں اصل لفظ حکمت استعمال ہوا ہے لیکن یہاں دانش کے مفہوم میں ہے، اور یاد رکھو کہ یہ دانش، یہ حکمت انہی کو ملتی ہے جو صبر کرنے والے، جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور یہ حکمت انہی کو عطا کی جاتی ہے جن کے بڑے نصیب ہیں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ داد نہیں دے سکتے، یعنی فرمایا کہ یہ حکمت ان کو ملتی ہے جن کے بڑے نصیب ہے۔ ظاہر ہے کہ نصیب ہے کیا؟ نصیب اللہ کے کرم، اللہ کی نوازشیں، وہ نتائج ہیں کہ جو اللہ کے ہاں نکلنے والے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر صبر سے کام لوگے اور برائی کا جواب بھلائی سے دو گے تو پھر یہ سمجھ لو کہ یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اس کے نتائج تم یہاں شاید نہ جان سکو، جب یہ نکلیں گے تو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے اس کے لیے کیا اجر رکھا ہے۔ تو یہ دعوت کے بارے میں بھی یہی تلقین کی کہ اس میں بدر کا کیا ہے؟ صبر، اس میں جمال کیا ہے؟ صبر، اس میں کمال کیا ہے؟ صبر، اس کو اختیار کرو، اور پھر اس کے ہر پہلو کو نمایاں کر دیا کہ یہ صبر صرف یہ نہیں ہے کہ جب تک دوسرے کی طرف سے اچھا رویہ ہے، نہیں، یہ تو برائی کے جواب میں ہے، یہ بدی کے مقابلے میں ہے، یہ ایذا رسانی کے مقابلے میں ہے، یہ سب و شتم کے مقابلے میں ہے۔ تحمل، برداشت کے ساتھ صبر کرو، یہ اس کے موقع تھے۔ اس کے بعد اب آگے دیکھیے، میدان جنگ میں، یعنی یہ دعوت تھی، اب جہاد۔ میدان جنگ میں جب موت سامنے کھڑی ہوتی ہے، کلیجے منہ کو آتے ہیں اور آنکھیں خوف سے پتھرا جاتی ہیں، تو جو لوگ بہادری اور استقامت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں اور ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئے، ان کے لیے بھی یہی لفظ ہے۔ یعنی قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جہاد میں بھی اللہ کی نصرت اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب صبر کی صفت پیدا کر لی جائے۔ وہاں یہی ثابت قدمی، یہی موقف پر جمے رہنا، یہی صحیح اخلاقی اصولوں پر اور صحیح مقصد کے لیے لڑنے کی نوبت آ گئی ہے، تو لڑنا یہ بھی در حقیقت اسی کا ایک پہلو ہے۔ وہی صبر جو دعوت میں تھا وہ یہاں بھی ہے۔ تو فرمایا ہے کہ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ یہ انفال کی 66 آیت ہے۔ اس میں موضوع یہ زیر بحث ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھیوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اگر میدان میں اترو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں غلبہ حاصل ہوگا۔ یعنی اب میدان میں اترنے، جنگ میں جانے کے لیے ترغیب دی جا رہی ہے۔ حرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ کا موقع ہے، جب یہ کہا ہے کہ ایمان والوں کو اب آپ قتال کے لیے تیار کریں۔ وہ نوبت آ گئی ہے، وہاں پر اتمام حجت کے نتیجے میں آئی، دعوت کے مراحل میں آئی، دنیا میں کسی وقت بھی آ جاتی ہے۔ تو جب یہ نوبت آتی ہے تو یہ قرآن کی کھینچی ہوئی تصویر ہے احزاب کے موقع کے اوپر، کہ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ اب تو موت سامنے کھڑی ہے،
کلیجے منہ کو آ رہے ہیں، آنکھیں خوف سے پتھرائی ہوتی ہیں، اس وقت آدمی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے موقف پر بھی جمع رہے، اپنے مقصد پر بھی جمع رہے، اور اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے اور اس کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئے۔ بہت مشکل ہوتا ہے، لفظ وہی استعمال کیا ہے۔ تو یہ بشارت دیتے ہوئے کہا سو تمہارے 100 ثابت قدم ہوں گے، یعنی اب نصرت کے بارے میں بتایا، مدد کے بارے میں، سو تمہارے 100 ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تمہارے 1000 ایسے ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر بھاری رہیں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی راہ میں ثابت قدم رہے۔ یہ دوسرا موقع ہے، پہلے تو 1:10 کو بیان کیا تھا، یہ جو آخر میں ذرا کم کر کے بتایا کہ اب ذمہ داری میں تخفیف کر دی گئی ہے، الان خفف اللہ عنکم، اس موقع پر بھی کہا ہے کہ جو چیز فیصلہ کن ہوگی وہ کیا ہے؟ صابرہ، مئتن صابرہ، یعنی ثابت قدم رہنے والے لوگ ہونے چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کی نصرت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض اور ذمہ داریاں انسان پر عائد کی ہیں انہیں عمر بھر پورے استقلال اور مضبوطی کے ساتھ عطا کیا جائے، یعنی انسان کو صرف دعوت ہی نہیں دینی، صرف جنگ ہی نہیں کرنی، انسان اس دنیا کی زندگی میں بے شمار امتحانوں، آزمائشوں، نشیب فراز سے گزرتا ہے، اور اس میں کچھ فرائض ہیں انسان پر عائد کیے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کی اعزہ اقربا ہیں، اسے معاش کی جدوجہد کرنی ہے، بیماری، تکلیف، ان سب موقعوں کے اوپر کچھ رویے ہیں جو مطلوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض اور ذمہ داریاں انسان پر عائد کی ہیں انہیں عمر بھر، وہ کہا ہے نا کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کے تقاضے ہیں یہ عمر کے کسی ایک حصے کے لیے نہیں ہے، یہ تو موت کے وقت تک کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض اور ذمہ داریاں انسان پر عائد کیے ہیں انہیں عمر بھر پورے استقلال اور مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے، اور استاذ امام کے الفاظ میں جس طرح کسان اپنے کھیت میں ہل چلاتا، اس میں تخم ریزی کرتا، بیج پھینکتا ہے، اس کو پانی دیتا اور برابر اس کی نگرانی کرتا ہے، اسی طرح بندہ مومن اگر اپنے اس مبارک مزرعہ، یہ گویا وہ برکت والا کھیت ہے یہ زندگی، اس مبارک مزرعہ میں پوری محنت اور اس کی پوری حفاظت کرے تو اس کے لیے بھی یہی تعبیر ہے، اس میں بھی صبری کا لفظ استعمال کیا ہے۔ چنانچہ سورہ مریم کی آیت 65 میں فرمایا ہے رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، پوری زندگی کیا ہے؟ عبادت۔ انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہاں عبادت سے مراد مراسم عبودیت نہیں ہے جیسے نماز روزہ ہے، بلکہ یہ کہ انسان اللہ کا سچا بندہ بن کر رہے۔ تو پوری زندگی میں عبدیت یہی در حقیقت انسان کا نصب العین ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر کہا ہے وہ زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، سو اسی کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر جمے رہو۔ تو گویا پوری زندگی کے اندر بھی جو چیز چاہیے، استقلال چاہیے، جیسے کہ اوپر تعبیر کی گئی ہے کہ کھیت بنانا بھی ہے اور پانی دینا بھی ہے اور اس کو بونا بھی ہے اور اس پہ آنے والی آفتوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے، تب کہیں جا کے وہ وقت آئے گا کہ آپ اپنی فصل کا درب کریں گے اور پھر اپنے کھتے بھریں گے اور قیامت میں اس کا اجر دیکھیں گے۔ تو یہ بڑی مشکل زندگی ہے۔ اس ساری زندگی میں کیا کرنا ہے؟ بندے کو اللہ کی عبادت پر قائم رہنا ہے، یعنی وہ اللہ کا بندہ بن کر کاروبار کرے، اللہ کا بندہ بن کر سیاست کرے، اللہ کا بندہ بن کر معاشرتی تقاضے پورے کرے، اللہ کا بندہ بن کر دین سیکھے، اللہ کا بندہ بن کر سب کے ساتھ معاملات کرے۔ تو یہ وہ بندگی ہے، اور اس بندگی پر کہا کہ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور اسی کی بندگی پر جمے رہو۔ یہی اصل میں اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے تم سے۔ رنج و راحت اور حزن و مسرت کے جو مواقع زندگی میں ہر شخص کو پیش آتے ہیں، یعنی کبھی غم پیش آتا ہے، کبھی راحت پیش آتی ہے،
کبھی انسان کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں، کبھی بہت خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ تو رنج و راحت اور حزن و مسرت کے جو مواقع زندگی میں ہر شخص کو پیش آتے ہیں، ان میں اگر آدمی ضبط نفس سے کام لے، اس طرح کے موقعوں کے اوپر دونوں چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یعنی حزن کے موقع پر آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے دنیا تاریک ہو گئی ہے، بند گلی میں آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ اور دوسری جانب مسرت کے موقع ہوتے ہیں تو جشن منا رہا ہے، بھول ہی گیا ہے کہ دنیا میں خدا کا بندہ ہے، دوسروں کے مقابلے میں مفاخرت ہو رہی ہے، اترا رہا ہے، معلوم نہیں کیا کیا کر رہا ہے۔ تو ان سب مواقع میں ضبط نفس سے کام لے، خوشی اور مسرت اس میں فخر و غرور پیدا نہ کرے، اور غم و اندوہ کی حالت میں اس کے اندر مایوسی اور بددلی نہ ہو۔ تو ظاہر ہے کہ یہ وہ کمال ہے نا جو انسان کے اندر پیدا ہوگا۔ تو اس رویے کے لیے بھی قرآن نے یہی لفظ اختیار کیا، یعنی وہاں پر بھی صبر ہی کا لفظ اختیار کیا ہے۔ سورہ ہود کی 9 سے 11 آیات ہیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ انسان کا معاملہ یہ ہے، ان آیات کا ترجمہ ہے، انسان کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کو اگر اپنے کسی فضل سے نوازیں پھر اس سے اسے محروم کر دیں تو لازماً شکایت کرے گا۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کو اگر اپنے کسی فضل سے نوازیں پھر اس سے اسے محروم کر دیں تو لازماً شکایت کرے گا، اس لیے کہ وہ جلد مایوس ہو جانے والا اور نہایت ناشکرا ہے۔ اور اگر کسی تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھائیں، یعنی تکلیفیں آئیں اور پھر اللہ کا کرم ہو گیا، تو ضرور کہے گا کہ میری سب مصیبتیں مجھ سے دور ہوئیں اور پھولا نہیں سمائے گا، اس لیے کہ وہ اترانے والا اور شیخی بگارنے والا ہے۔ تو ادھر وہ رویہ، ادھر یہ رویہ۔ فرمایا اس سے مستثنا وہی ہے جو صبر کرتے اور اچھے عمل کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں بھی صبر کا لفظ استعمال کیا، گویا صبر اس ضبط نفس کا نام بھی ہے جو غم کے موقعوں پر بھی آدمی کو پابرجا رکھتا ہے اور مسرت کے موقعوں پر بھی اعتدال میں رکھتا ہے۔ اس کے لیے بھی یہی لفظ اختیار کیا۔ یہ سب مواقع اس لیے گنوائے جا رہے ہیں کہ صبر کو ہمارے ہاں بڑے محدود مفہوم میں بولا جاتا ہے، قرآن مجید نے اس کو کن مواقع پر استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد میں نے خاتمے میں لکھا ہے کہ اس سے واضح ہے کہ صبر مجبوری کے درگزر اور بے بسی کی خاموشی کا نام نہیں ہے۔ اس سے واضح ہے کہ صبر مجبوری کے درگزر اور بے بسی کی خاموشی کا نام نہیں ہے، بلکہ اس چیز کا نام ہے کہ بندہ مومن ہر حال میں اپنے رب کے فیصلوں پر راضی رہے، نتیجہ عمل میں تاخیر سے پریشان نہ ہو۔ اللہ کے ہاں نتائج ہماری خواہش کے مطابق نہیں نکلتے، نتیجہ عمل میں تاخیر سے پریشان نہ ہو، اضطراب اور بے چینی سے بچا رہے، برائی کرنے والوں کے لیے بھی اپنے دل میں انتقام کا کوئی جذبہ پیدا نہ ہونے دے، حق کی مدافعت کا موقع ہو تو موت کو سامنے دیکھ کر بھی ثابت قدم رہے، رنج و راحت کی ہر حالت میں ضبط نفس سے کام لے، اور جس چیز کو فرض و واجب سمجھے تمام عمر اس کی پابندی کرتے رہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ اصل میں انسان میں جو اللہ تعالیٰ سیرت پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ اس کا جمال و کمال ہے جو بیان ہو رہا ہے۔ انسان کی سیرت کا یہی پہلو ہے جس سے خدا اور بندے کے درمیان، یعنی جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو خدا اور بندے کے درمیان وہ تعلق قائم ہوتا ہے جسے توکل سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی ہر حال میں خدا ہی پر بھروسہ کیا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی تفویض اور سپردگی کا کلمہ ہے یہ جو ہمیں سکھایا گیا ہے۔ قرآن کا بیان ہے کہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے خاص الطاف و عنایات ہیں
جو اس کلمے پر قائم رہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور اسی پر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہ بقرہ کی 155 سے 157 آیات ہیں۔ ترجمہ یہ ہے، اور اس میں جو لوگ ثابت قدم ہوں گے، اے پیغمبر انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی بشارت دو۔ صابرین ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وہی جنہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہیں کہ لا ریب ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں ایک دن اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی عنایتیں اور اس کی رحمت ہوگی، اور یہی ہیں جو اس کی ہدایت سے بہرہ یاب ہونے والے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔